بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم سننے جا رہے ہیں شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ اور ڈاکو کا واقعہ۔ شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ ابتدائی تعلیم کے اصول کے بعد مزید تعلیم کے لیے بغداد جانے کا ارادہ کیا اور اپنی والدہ ماجدہ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ عرض کی کہ اگر آپ اجازت فرمائیں تو بزرگوں کی زیارت سے مشرف ہونے اور اعلیٰ تعلیم کے حصول کے لیے بغداد چلا جاؤں۔ بغداد میں دینی تعلیم کا مرکز تھا۔ مدرسہ نظامیہ بغداد شہر میں مشہور تھا۔ والدہ نے بیٹے کی اشتیاق کو دیکھتے ہوئے پرنم انکو سے بیٹے کو اجازت فرما دی، مگر بیٹے کی جدائی کے خیال سے انکو میں آنسو آ گئے۔ اس دور میں جبکہ ہر طرف افراتفری کا دور تھا، نظام درہم برہم تھا، مگر چونکہ اصول تعلیم کے لیے اجازت مانگ رہا تھا اس لیے اجازت دے دی اور فرمایا، تمہارے والد بزرگوار نے 80 دینار ترکہ میں جوڑے تھے، اس میں 40 دینار تمہارے بھائی کے لیے رکھ لیتی ہوں اور 40 دینار تم لے جاؤ۔ والدہ محترمہ نے 40 دینار بیٹے کی گٹڑی میں سی دیے تاکہ ضرورت کے وقت کام آئے۔ رخصت کرتے وقت نصیحت کی کہ ہمیشہ سچ بولنا اور کسی صورت میں جھوٹ نہ بولنا۔ سعادت مند بیٹے نے ماں سے وعدہ کیا کہ ہمیشہ اس نصیحت پر عمل کرے گا۔ اس کے بعد شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ قافلہ والوں کے ہمراہ روانہ ہو گئے۔ اسی اثناء راہ میں قافلے پر ڈاکو کے ایک گروہ نے حملہ کر دیا۔ ڈاکو لوٹ مار میں مصروف تھے۔ ایک ڈاکو نے شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا، اے لڑکے، تیرے پاس بھی کچھ ہے؟ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، ہاں میرے پاس 40 دینار ہیں۔ ڈاکو کو یقین نہ آیا، وہ سمجھا کہ آپ نے مذاق کیا ہے۔ ایک ڈاکو نے آپ کو اپنے سردار کے پاس لے گیا۔ سردار نے پوچھا تو آپ نے وہی جواب دیا کہ میرے پاس 40 دینار موجود ہے، جو کہ میری ماں نے میری گٹڑی میں ہی رکھے ہیں۔ سردار یہ سن کر بڑا حیران ہوا اور کہا، نکالو۔ چنانچہ گٹڑی چاک کی گئی جہاں سے 40 دینار نکل آئے۔ ڈاکو کے سردار کی حیرت میں مزید اضافہ ہو گیا۔ کہا، اے لڑکے، تو نے ایسی چھپی ہوئی چیز جو کہ اگر تو نہ بتاتا تو ہرگز ہمارے ہاتھ نہ آ سکتی تھی، تو نے خود کیوں ظاہر کیا؟ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، میں نے رخصت ہوتے وقت اپنی والدہ سے سچ بولنے کا عہد کیا تھا، اس لیے میں جھوٹ کیوں بولتا؟ سردار کے دل پر اس بات کا بڑا اثر ہوا۔ آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ اپنے کیے پر پریشان ہوا، کہنے لگا، بیٹا، تجھے اپنی ماں کے ساتھ کیے گئے عہد کا اتنا پاس ہے، جبکہ میں نے اتنے برسوں سے اپنے خالق کے ساتھ کیے گئے عہد کی خلاف ورزی کر رہا ہوں۔ یہ کہتے ہوئے اپنے گزشتہ گناہوں کی اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی، آپ کے دست حق پر توبہ کی۔ اس کے ساتھیوں نے بھی کہا، ڈاکہ زنی اور رہزنی میں تو ہمارا سردار تھا، اب توبہ کرنے میں بھی تو ہی ہمارا قائد ہے۔ اس کے ساتھ ہی ڈاکو نے لوٹا ہوا تمام مال قافلہ والوں کو واپس کر دیا اور ڈاکو کا پورا گروہ گناہوں سے تائب ہو کر صراط مستقیم پر گامزن ہو گیا۔